الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وواتد بالصخور میدان ارضہ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال التوحید الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفات فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں ہم میں سے ہر انسان بشرط کہ وہ انسان ہو کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی طور پر ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں کسی نہ کسی آسانی میں کبھی نہ کبھی انجماد میں کبھی نہ کبھی روانی میں ہر انسان کسی پل کسی ساعت کسی لمحے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے اور احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے بہت بلند صلوات پڑھو سارے مل ایک صلوات اتنا بلند پڑھو جتنا آل محمد ذہنی طور پر بلند ہو سکتے ہیں سارے مل بڑی نوازش بہت شکریہ محسن نقوی دعا گو ہے کہ محمد اور اہل بیت محمد کا خالق محمد اور اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دینے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کے طفیل اور صدقے میں یہ کائنات خلق کرنے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے دیکھ کر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے ساری خلق کو ان کے صدقے میں پیدا کرنے والا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس عزا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے ہم سارے محتاج ہیں جتنے مجھ سمیت یہاں موجود ہیں سب کے سب محتاج ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سخی نہیں کریم ہیں میں دعا گو ہوں کہ اس مجلس عزا میں بیٹھا ہوا ہر انسان
میری مائیں بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ جو حاجات شرعیہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، خالق مجلس حسین کے ذکر حسین کا وہ اجر جو اس کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو پتہ نہیں کتنا مخصوص اجر ہوگا، جو اللہ نے اپنے نزدیک اجر رکھا ہے اپنا ذکر کرنے والے حسین کے تذکرہ کرنے والے مومنین کا، خالق آپ سب کو عطا فرمائے۔ میرے بھائی سفیر شاہ صاحب کے تمام تر دینی اور دنیاوی مقاصد کو خالق پورا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہے اجازت میں آغاز کروں اپنی گفتگو کا۔ سردی یقیناً زیادہ ہے اور راولپنڈی والوں کو شوق ہے کہ سردی میں بغیر شامیانوں کے مجلس سننا، پتہ نہیں اس سے مودت میں اضافہ ہوتا ہوگا یا آپ چاہتے ہیں کہ نعرہ جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان، علی بادشاہ کے نعرے کے درمیان ایک باریک سا کپڑا بھی حائل نہ ہونے پائے۔ سلامت رہو۔ ہم چونکہ حجابات کے قائل نہیں ہیں، چاہے وہ شامیانہ ہو، چونکہ شامیانہ بھی علی کے ذکر میں اگر حائل ہو تو ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم تو اس پردے کو بھی ہٹا دیتے ہیں جو محمد اور اللہ کے درمیان علی نے ہٹایا تھا۔ ذرا جاگتے آؤ۔ میں پہلا لفظ آج کی گفتگو کا عرض کر رہا ہوں، چونکہ مجمع بہت بیدار ہے ماشاءاللہ، میرے معیار کے مطابق ہے مجمع، اسے نہ جگانا پڑے گا نہ پگھلانا پڑے گا، سارے ذہنی طور پہ تیار ہو۔ پہلا لفظ میرا اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا لفظ اگر سمجھ میں نہ آیا، خصوصاً نوجوان میرے بھائی پوری توجہ کریں گے، پہلا لفظ سمجھ میں نہ آیا تو میری اپنی قسمت قبلہ۔ پہلا لفظ میں عرض کر رہا ہوں، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں، پوری توجہ حضور، لفظ سمجھ میں آیا تو بولنا ہے، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ساری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، ذرا سمجھ کے، دو ہستیاں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ہستی خالق ہے، ایک ہستی مخلوق ہے، ایک ہستی رازق ہے، ایک ہستی مرزوق ہے، ایک ہستی معبود ہے، ایک ہستی عبد ہے، ایک ہستی مسجود ہے، ایک ہستی ساجد ہے، ایک ہستی عجائبات کا گھر ہے، ایک ہستی مظہر العجائب ہے۔ دو ہستیاں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک علی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سمجھ میں آئے تو اللہ رہتا نہیں۔ جس کی سمجھ میں میری گفتگو آئے ذرا بولتے آؤ، ذرا پورا مجمع میرا آج الحمدللہ بڑے عرصے بعد پورا مجمع میرے معیار پہ پورا ہے۔ اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، کیونکہ اللہ خالق ہے، عقل مخلوق ہے۔ اللہ لامحدود ہے، عقل محدود ہے۔ لامحدود اگر محدود میں سمٹ جائے تو لامحدود نہیں رہتا۔ اللہ انسانی عقل میں سما جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ ایک اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ پوری توجہ، اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ دوسری ہستی علی کی، علی بھی انسانوں میں، مخلوقات میں واحد ہستی علی کی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا بھر کے اس ماڈرن دور میں، اس میڈیا کے دور میں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں، ساری دنیا کے سائنسدان جہاں اکٹھے کرو، اپنے پورے کمپیوٹر لے کے بیٹھیں، محسن نقوی ایک سوال کرتا ہے کہ مجھے سمجھا دو دنیا میں ایک ایسا انسان گزرا ہے، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتانا، ایک ایسا انسان پوری کائنات میں گزرا ہے جس کی غذا
जौ की सूखी हुई 3 दिन की बासी रोटी जिसे घुटने पे तोड़ के पानी में भिगो के खुद भी खाता था, नौकर को भी खिलाता था। सारी जिंदगी जौ की सूखी हुई रोटी उसकी ग़िज़ा रही। सारी जिंदगी जौ की सूखी हुई रोटी उसकी ग़िज़ा जौ की रोटी। और ताकत ये थी कि अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की नोक से 600 मन वजनी दरवाजा खैबर का उसने परिंदे के टूटे हुए पर की तरह आसमान पे फेंका। सूरज और चांद ढूंढते मर गए, दरवाजा नहीं मिला। हैदरी किसी की समझ में आए? जरा जागते हो, जरा जागते हो। नहीं समझ में आता अली ग़िज़ा खाता है जौ की रोटी, दरवाजा उड़ाता है 600 मन वजनी। शाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, हमने नहीं कहा। 600 मन वजनी दरवाजा खैबर का अली ने परिंदे के टूटे हुए पर की तरह अपने नाखून की नोक से आसमान पे फेंका तो गिबन बोल पड़ा, अंग्रेज मुअर्रिख कहता है कोई चीज अगर आसमान की तरफ फेंकी जाए तो जब तक आपके हाथ की कुव्वत रहती है वो चीज खला में रहती है, जब वो कुव्वत खत्म होती है तो जमीन की कशिश की वजह से वो चीज जमीन पे गिर पड़ती है। कहता है पूरे इंसानों के हुजूम में सिर्फ एक इंसान ऐसा आया। अंग्रेज मुअर्रिख कहता है 1400 साल पहले मक्के और मदीने के रेगजारों में जो मुसलमानों के आखिरी रसूल का भाई था, जिसका नाम अली था, जो हम अंग्रेजों के नजदीक माफौकुल बशर है, सुपरमैन है, उस अली ने एक दरवाजा आसमान की तरफ फेंका था, वो आज तक वापस नहीं आया। कहता है साइंसी असूल के मुताबिक 1400 साल हो गए, आज तक दरवाजा वापस में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक अली के हाथ की कुव्वत जा रही है, दरवाजा जा रहा है, कुव्वत जा रही है, दरवाजा जा रहा है। न हैदरी सारे मिलके यूं नहीं, बिखरा हुआ नारा नहीं चाहिए। जिसकी समझ में आए अली, समझ में वो चीज आती है जो महदूद हो जाए। अली समझ में नहीं आता। जिसके ईमान ताजा हो रहे वो मेरी तरफ देखे और तुम्हें अली का वास्ता बोलते आना। कब्रिस्तान में पढ़ने का मैं आदी नहीं हूं, मेरे साथ बोलोगे तो लुत्फ आएगा। अली समझ में नहीं आता कितना, कोई समझाया मुझे? 3 दिन की जौ की रोटी खाने वाला अली खैबर का दरवाजा उड़ाए, समझ में ना आए। जहां समझ में आ जाए मुझे बता देना। पैदा हो काबे में, नाजिल हो काबे में, वारिद हो काबे में। 3 दिन का बच्चा है अली। रसूल आते हैं, उठाते हैं अली को हाथों पे, उठा के कहते हैं या अली हम आए हैं। 3 दिन का बच्चा है, मां शिकायत करती है 3 दिन हो गए, अजीब बच्चा है, ना आंखें खोलता है, ना रोता है, ना दूध पीता है। पैगंबर ने उठाया कि हम आए। बस ये जिसकी समझ में आ जाए मुझे बता देना। 3 दिन का मासूम बच्चा कहता है अली, रसूल कहता है हम आए हैं। शाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि अली ने आंखें नहीं खोली, 3 दिन के बच्चे से रसूल ने कहा हम आए हैं, तो छोटे छोटे हाथ पेशानी पे रखे, आंखें बंद रही। छोटा छोटा 3 दिन का मासूम बच्चा कहता है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइस अल हुदा। मुहद्दिस देलवी कहते हैं यहां मेरा कलम चकरा रहा है, तुम्हें अली का वास्ता। चंचराग की नगरी में, इस बादशाह की नगरी में अगर लफ्ज पसंद आए तो आसमानी नारा सुनाना, पसंद ना आए तो कोई नारा नहीं। आंखें नहीं खोली, रसूल ने कहा हम आए हैं। अली ने दोनों हाथ पेशानी पे रखे, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मुहद्दिस देलवी कहता है मेरा कलम चकरा गया है, मेरा ज़हन हैरान है, मेरी अक्ल दंग है, मेरा दिमाग परेशान है। मैं ये कांपते हाथों से लिखने पर मजबूर हूं कि बंद आंखों से
3 दिन के बच्चे ने आवाज सुनी और शक्ल पहचान ली, आंखें नहीं खोली, बंद आंखों से शक्ल पहचान के सलाम किया। कहता है मुहद्दिस देलवी कहता है मैं ये लिखने पे मजबूर हूं कि आवाज सुनकर शक्ल पहचान लेना, आवाज सुनकर शक्ल पहचान लेना। इसमें कोई चुप हुआ तो मुझे दुख होगा। आवाज सुनकर शक्ल पहचान लेना, आंखें बंद हैं, आवाज सुनकर शक्ल पहचान लेना। इस बात का बयान सबूत है कि ये मोहम्मद और अली इससे पहले कहीं इकट्ठे रह चुके हैं ना। बोलते हो मेरे साथ, जरा जरा बोलते हो, थोड़ा थोड़ा, कहीं इकट्ठे रह चुके हैं ना। समझ में आया तो बताना। पैगंबर कहते हैं हम आए, या अली कुछ सुनाओ, क्या समझ में आए, ये मेरा मौजू है आज, क्या समझ में आए बता देना, कुछ सुनाओ। 3 दिन के बच्चे से रसूल कह रहा है अल्लाह रे एतमाद रिसालत, हम आए, कुछ सुनाओ। मैं कहां जाऊं, सन्नाटा नहीं चाहिए, कुछ सुनाओ। और अली क्या कहते हैं 3 दिन का अली, या रसूलुल्लाह हुक्म करें, क्या सुनाओ, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, या कुरान सुनाओ। सरकार शाहचंद चराग की नगरी में बैठे हुए मोमिनो जिनकी रगों में अली की मोहब्बत माँ के मुकद्दस दूध की तरह गर्दिश कर रही है, वो मेरे साथ आवाज मिलाएंगे। रसूल कह रहा है हम आए हैं, कुछ सुनाओ। अली कहते हैं 3 दिन का अली कहता है क्या सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, या कुरान सुनाऊं। आप सुन के चुप हो गए, किसी के ज़हन में सवाल नहीं उभरा। जब रसूल कह रहे हैं कुछ सुनाओ और अली कहते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं, तो अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ। हैदरी तो मानो ना, हैदरी। हम कहते अली काबे में पैदा हुआ, मौलवी नाराज, हमसे क्यों नाराज होते हो? अली जाने, काबा जाने, काबे वाला जाने, हमसे ना। और हालांकि काबे का कोई एहसान नहीं अली पे, माफी चाहता हूं, शियों की तरफ से कह रहा हूं, काबे का कोई एहसान नहीं अली पे। हम रुतबा ईमान किया मेरे अली ने, इस्लाम पे एहसान किया मेरे अली ने। काबा तो जमाने को सिखाता रहा तहजीब, लेकिन काबे को मुसलमान किया मेरे अली। हैदरी हम रुतबा ईमान, रुबाई फिर ना पढ़ूं, सारे चाहते हो ना, तुम्हें अली का वास्ता बोलते आओ। अली का वास्ता इस दरबार में मैं अल्लाह को दूं वो भी नहीं ठुकराएगा। तो मैं से हर मोमिन से कह रहा हूं मेरे साथ बोलते आओ। तुम्हें अली का वास्ता अगर पसंद आए तो बोलते आओ सारे मिलके। हम रुतबा ईमान किया मेरे अली ने, इस्लाम पे एहसान किया मेरे अली ने। काबा तो जमाने को सिखाता रहा तहजीब, काबे को मुसलमान किया। या अली मां ने शिकायत की है, तीसरा दिन है आंखें क्यों नहीं खोलते? अली फरमाते हैं या रसूलुल्लाह आप जानते हैं काबे में बुत रखे हुए हैं, मैं अली हूं। आंखें खोलता, बुतों पे नजर जाती, गुस्सा आ जाता, लड़ने की इजाजत अभी आपने दी नहीं। जागो जागो,
دودھ کیوں نہیں پیا؟ واہ یا رسول اللہ، گواہی دینا آیا ہوں آپ کی نبوت کی، خرچہ خرچہ اپنے گھر سے کروں۔ ہائے جاگتے تو آؤ نا۔ لفظ ہے محسن نقوی کا، سمجھ میں آئے تو بولتے آؤ۔ خرچہ خرچہ اپنے گھر سے کروں۔ افق دہن نبوت سے زبان رسالت طلوع ہوئی۔ میں کہاں جاؤں، تیرا ذہن دیکھ رہا ہوں۔ حیدری، ایک دعا مانگو علی کا نام لیتے ہوئے جسے کھانسی ہوتی ہے نا، علی کا نام لیتے ہوئے جسے یرکان ہوتا ہے، علی کا نام لیتے ہوئے جس کا دل بیٹھنے لگتا ہے، علی کا نام لیتے ہوئے جس کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے، علی کا نام لیتے ہوئے جسے بزرگوں کی کوئی قہر آلود وصیت یاد آتی ہے، علی کا نام لیتے ہوئے جسے ایمان، اور علی کا نام لیتے ہوئے جسے نکاح ٹوٹتا نظر آتا ہے، اللہ کرے رات کو سوئے گنگا ہو کے مرے۔ حیدری، سارے مل کے حسین مدد یا عباس۔ افق دہن نبوت سے زبان رسالت طلوع ہوئی۔ پاکستان بھر میں سب سے خوبصورت 13 رجب منائی جاتی ہے یہاں راولپنڈی میں، اور 20 سال سے ہم بھی حاضری دے رہے ہیں۔ یہ جو آج پڑھ رہا ہوں وہ 13 رجب کو نہیں پڑھوں گا، آج سنتے چلے جاؤ، اور جہاں تک جبریل نہ روکے وہاں تک اڑتے جانا میرے ساتھ۔ طلوع ہوئی زبان رسالت، علی کے حلق میں غروب ہوئی۔ زبان رسالت طلوع ہوئی، علی کے حلق میں غروب ہوئی۔ 3 دن کے معصوم علی نے، کسی کی سمجھ میں آیا تو بتانا، 3 دن کے معصوم علی نے سارے علوم الہیہ، لوح محفوظ کے علوم، علوم نبوت، علوم امامت، کائنات کی ساری شریعتیں زبان رسالت سے قطرہ قطرہ کر کے شیر مادر کی طرح اپنی رگ رگ میں انڈیل کے علی سیراب ہوا۔ پیغمبر کہتے ہیں اب تو راضی ہونا۔ علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، پیغمبر کی گردن جھکی، علی کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ 3 دن کے معصوم علی نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، آپ نے اللہ کے گھر میں زبان دی ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے میری بات۔ سلامت رہو۔ نعرہ حیدری، یا علی تیرے مومن نعرہ چھوٹا لگاتے ہیں، تیرا نام بڑا ہے۔ مل کے مل کے مل کے مل کے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قبر کا راستہ ہے، مارے جاؤ گے اس لیے کہ ہم تو قبر میں جائیں گے، ہمیں نہ قبر کا خوف ہے نہ حساب کتاب کا خوف ہے۔ اگر فرشتوں نے پوچھ بھی لیا کوئی حساب کتاب، تو میں تو چونک کے بیدار ہو کے انگڑائی لے کے قبر میں کہوں گا ہم حسابی نہ کتابی۔ ہم حسابی نہ کتابی، ہاں خبر ہے اتنی۔ کیوں آئے ہو قبر میں پھر؟ نہ حساب آتا ہے نہ کتاب آتی ہے، آئے کیوں ہو؟ میں کہوں گا ہم حسابی نہ کتابی، ہاں خبر ہے اتنی۔ اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ جاگو جاگو جاگو، ہم حسابی نہ کتابی، ہاں خبر ہے اتنی۔ اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کیوں آئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کہوں گا زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں،
قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی حیدری، علی تیرے کیا کہنے. پھر پڑھتا ہوں. پھر پڑھوں قبلہ، سارے چاہتے ہو پھر پڑھوں. پھر جبریل تک آواز پہنچاؤ نعرہ حیدری. ہم حسابی نہ کتابی، ہاں خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. کیوں پہنچے ہو یہاں؟ ہم کہیں گے زندگی وار کے، زندگی بیچ کے، زندگی چھوڑ کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں. قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں. شاہ شمس سے پوچھا تھا نا مولانا روم نے کہ تم قبر میں کیا کرو گے؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا سوال جواب ہوں گے. کہا کہ میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. ہر ایک خواب کو اپنا خیال کر دوں گا. میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. شمس کہتا ہے علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں. حیدری سارے سلامت رہو. مل کے مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو. ہائے ہائے بھائی ظفیر حسین، اتنی خوبصورت مجلس، انوار آل محمد برستے نظر آ رہے ہیں. علی کی عزت کی قسم. اور میں سیدوں کے وعدہ کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں، علی کی مودت ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح سمندر میں تبدیل ہونا چاہتی ہے. جب رگوں سے علی علی پھوٹے کچھ مانگ لینا. دربار اچھا ہے، مقدس دربار ہے، نام مقدس ہے. یقیناً ملے گا. مزاج گل کھل کے نعرہ حیدری. علی 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 سلامت رہو. یہی ہوگا نا عالم ہمارا. جب ہم محشر میں جائیں گے نا، سارے دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، پسینہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، کسی کو کسی کی پہچان نہیں ہوگی. ہم سارے مومن اسی طرح سے، ریاض حسین شاہ صاحب، میں، دوسرے سارے نعرہ حیدری لگواتے ہوئے جب نعروں کا شور بڑھے گا نا، دفعہ 144 نافذ ہوگی. وہ ہم یہاں بھی توڑ دیتے ہیں، وہاں بھی توڑ دیں گے. فرشتے موجود ہوں گے، کہیں گے چاہتے کیا ہو؟ تمہیں علی کا واسطہ میرا یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے نا، خصوصاً ذہین دوست شاہ جی تمہارے واسطے سرکار آپ کے لیے، حضور آپ کے لیے، جس کی سمجھ میں آئے فکرہ ضرور سمجھنا اور لطف آتا ہے. لطف آئے گا آپ کو. ایسے ہی آ گیا میرے ذہن میں، فرشتے دوڑیں گے. چاہتے کیا ہو؟ سارے نظام محشر کو تم نے درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. چاہتے کیا ہو؟ ہم کہیں گے وہ کہاں ہے؟ ہم کہیں گے وہ کہاں ہے؟ کہیں گے کون؟ وہ کہاں ہے؟ کون؟ ہم کہیں گے جس کے لیے مر مر کے یہاں پہنچے. سارے مل کے جس کے لیے مر مر کے یہاں پہنچے. علی کہاں ہے؟ جس کے لیے زندگی بھر لڑتے رہے، کبھی اس کے حق کے لیے، کبھی پہلا نمبر بنانے کے لیے، کبھی چوتھے نمبر کو ہٹانے کے لیے، کبھی ولایت کے لیے، کبھی اس کے حاضر ناظر ہونے کے لیے، کبھی اس کے قبر میں آنے کے لیے. وہ ہے کہاں؟ وہ کہیں گے قبر سے کیسے آئے ہو؟ یہ تو محشر ہے. ہم کہیں گے محشر وہ تو کیا ہے؟ کیا ہوا محشر؟
آ گئے ہم. اے فرشتوں ہمیں محشر کی ضرورت کیا تھی؟ چارہ ذوف بصارت کو چلے آئے ہیں. خوف دوزخ ہے نہ فردوس کا لالچ ہم کو، ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے. حیدری ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے. وہ ہے کہاں؟ علی کہاں ہے؟ فرشتے آپس میں کہیں گے اپنے پیر بھائی ہیں. سارے کہیں گے بھائی گھبراؤ نہیں، وہ سامنے 1,24,000 انبیاء کے جھرمٹ میں، یاقوت کے تخت پہ، فیروزہ کی کرسی پہ، زمرد کا عصا تھامے، امامہ صحاب سر پہ رکھے، محشر کا سورج اتر اتر کے جس کا طواف کرتا ہے، وہ مطمئن چہرے والا علی بیٹھا ہے، انبیاء اس کی زیارت کر رہے ہیں. ہم سارے دوڑیں گے، یا علی یا علی یا علی یا علی ذرا نیچے آ، یا علی ہاتھ دست بوسی کی اجازت دے، قدم بوسی کی اجازت دے. آپس میں کہیں گے کتنا خوبصورت ہے علی، ہم جو کچھ کہتے رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے رہے. علی تو یہ ہے، یہ جو اس کی نالائن اٹھائے ہوئے یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یوسف نبی ہے. میرے معیار پہ سنو علی، اپنے معیار پہ نہیں. چھوڑ دو محبتیں، عشق کرو علی سے. محبت کبھی نفرت میں تبدیل ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. علی سے عشق کرو، عشق کرو گے علی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. یا علی جنت دے، یا علی فرشتے چھیڑتے ہیں، شناختی کارڈ پوچھتے ہیں، جنت دے. جب شور مچائیں گے جنت دے، علی کہے گا چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو. او جاگو او جاگو او جاگو، چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو. مولا جنت دے. علی کہیں گے جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ماحول سے لے لو. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا بھائی ریاض کہہ رہا تھا بعض اوقات محسن بھائی ایسے لفظ بول جاتے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اب سر اوپر سے گزریں گے. چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو. یا علی جنت دے. علی کہیں گے چھیڑو نہ مجھے. یا علی فرشتے چھیڑتے، علی کہیں گے چھیڑو نہ مجھے. یا علی جنت دے. چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ماحول سے لے لو، ماحول سے لے لو. یا علی جنت چاہیے. علی کہیں گے اس وقت میں نبیوں کے مسائل میں ہوں مصروف، جنت کی طلب ہے تو وہ بہلول سے لے لو. حیدری دل کا علی مولا. مل کے مل کے مل کے سارے سارے آواز گونجے. علی علی مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. ایک عشرہ میں تقریر کروں تو یہ 2 لفظ سمجھاؤں کہ پھول کا مزاج اگر دیکھنا ہو نہ گلے کے ہار میں دیکھو، نہ بازار میں دیکھو، نہ دست خریدار میں دیکھو، نہ کسی کے مزار پہ دیکھو، بلکہ پھول کا مزاج دیکھنا ہو تو صبح کے وقت جب وہ اپنی اصل سے جڑا ہوا ہوا کو خوشبو کی خیرات بانٹ رہا ہو اس وقت دیکھو. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. مزاج گل تھوڑا بولو. یہ ارد گرد بیٹھنے والے چپ ہو جائے تو رسول ڈر جاتے ہوتے ہیں بھائی. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. پھر پڑھتا ہوں مصرع تاکہ میرے ساتھ بولو. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو،
مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ بارش کی رمجم نہیں چاہیے، موسلادھار داد چاہیے۔ مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ لحد میں، قبر میں، لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، کیا سوال مشکل ہے اے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے۔ حیدری شاباش، علی تیرے کیا کہنے؟ آج کل آپ پڑے جھگڑے، علی فلاں چیز کا جزو ہے، فلاں چیز کا جزو ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے یار؟ نماز کیا ہے؟ واجب۔ روزہ کیا ہے؟ واجب۔ حج کیا ہے؟ واجب۔ خمس کیا ہے؟ واجب۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب۔ جہاد کیا ہے؟ واجب۔ بابا توجہ، بسم اللہ۔ نماز واجب ہوتے ہوئے بھی ساری کی ساری نماز جزو ایمان ہے۔ اگر آپ بھی نہ سمجھا کوئی تو مجھے تکلیف ہوگی ایمان سے۔ 13 رجب کے لیے میں فیلڈ بنا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کون سمجھتا ہے۔ علی ساری کی ساری نماز واجب ہوتے ہوئے جزو ایمان، ایمان کا جزو، سارا کا سارا روزہ واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جزو، سارا کا سارا حج واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جزو، سارا کا سارا جہاد واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جزو۔ جزو جزو، قمیض کل ہے، جیب جزو ہے۔ قمیض کل ہے، جیب جزو ہے۔ جزو کل سے بہرحال مقابلہ نہیں کرتا نا کبھی۔ نماز جتنی واجب ہو جزو ایمان۔ کچھ تو شرم کرو، خندق میں رسول کہہ رہا ہے برز الایمان کلے، کل کا کل ایمان۔ سلمان مزاج بن کے سننا، ابو ذر مزاج بن کے سننا، میسم مزاج بن کے سننا، راول پنڈی کے مومن بن کے نہ سننا، تمہیں علی کا واسطہ۔ پیغمبر کہہ رہا ہے، عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ علی جو ہے وہ کل ایمان ہے، کل کا کل ایمان، سارا ایمان، کل ایمان علی ہے۔ ایمان کا کل، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو نماز، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو روزہ، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو حج، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو زکوٰۃ، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو خمس، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو جہاد۔ یہ سارے جزو ہیں، علی کل ہے۔ یہ تو علی سے پوچھو مولا نماز تیرا جزو ہے کہ نہیں؟ نہ جاگو، نہ جاگو، نہ جاگو، یہ تو علی سے پوچھو۔ تکبیر! جڑے بندے ذہن نہ رکھنے پہ ہو ہاں وہ جواب دیو، جاگتے ہو۔ جڑے نہیں رکھنے پہ انہوں نے گل نہیں۔ ہاں۔ بڑی بات ہے کل تجز پر پوچھنا تو علی کوئی بادشاہ ہے وہ نماز ہے تو اڈی کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر! جنہوں نے خدا زبان دیتی ہے اچھا بولو نعرہ رسالت! تو ہاتھ کھڑے کر کے بے بہان نعرہ حیدری! اچھا بولو حیدری! حسینیت! حسینیت! جلیلیت! نعرہ صلوات! زندگیاں محسن صاحب یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جب نمازیں پیش ہوں گی، ہماری بھی دوسروں کی بھی۔ یا علی اس کی نمازیں تیرا جزو تھی؟
یار جاگو، علی کا واسطہ جاگو. اس کا روزہ تیرا جزو تھا یا علی تو تسلیم کرتا ہے اس کا جہاد تیرا جزو تھا؟ جس کا علی کہے گا اس کی نماز میرا جزو، اس کا روزہ میرا جزو، وہ چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے باقی کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائیں. یہ فیصلہ کون بات؟ گھبراتے کیوں؟ ربائی پڑھ رہا ہوں ساری زمین بنا کے. اگر اب بھی ربائی نہ سمجھ میں آئی تو میں کہوں گا چلو میرا بھائی. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز. یا علی تیرے کیا کہنے، علی تیرے کیا کہنے، تو عظیم ہے. لوگوں وہ مرد حق، لے جاؤ سارا دین، نہیں چاہیے ہمیں علی دے دو. دین تمہارا ایمان ہمارا. مرشد ترنگے چاہ، دین تمہارا ایمان ہمارا. ربائی پڑھ رہا ہوں، ربائی پڑھ رہا ہوں. پسند آئے تو جس کا جی چاہے اٹھ کے نعرہ لگائے، جس کا جی چاہے دونوں بازو بلند کر کے لگائے نعرہ. یہ اب تمہارے اپنے ظرف پہ ہے. پتہ نہیں کتنے خوش ہوتے ہو، جتنی خوشی ہو اتنا بڑا نام علی لینا. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز، افشا ہے انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز. جس کی بس ایک ضرب پہ سجدے کریں گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. یہ ربائی میری فیصلہ ہے اس وقت کہ کون سن رہا اور کون نہیں سن رہا. اگر اس پہ خاموش ہو گئے اس سے آگے پڑھنا فضول. آسمانی نعرہ آیا تو مجھے کھلتا اور کھلتا دیکھو. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز، افشا ہے انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز. جس کی بس ایک ضرب پہ سجدے کریں گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. جس کے بغیر دین کے پیکر میں، پیکر کہتے ہیں جسم کو، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں. کس منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزو ازا نہیں. پھر پڑھتا ہوں جی، پھر پڑھتا ہوں. اغیار کو یہ طرز کلام آنے، بالکل ہر شخص نہیں لائے مداحی حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آنے نہیں سکتا. اور مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، نہ بات زبانوں پہ یہ نام آنے. حیدری. پھر پڑھوں. جو جو چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی نے جتنی آواز دی ہے نعرہ حیدری. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز، افشا ہے انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز. جس کی بس ایک ضرب پہ سجدے کریں گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. وہ جس کا نام، پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو یا نہیں، جو شاعری کرتے ہیں یا جنہیں ادب سے رغبت ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو. سرخرو کوئی سمجھے گا، جب سمجھ میں آئے مجھے داد دینا. وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز، جس کے بغیر دین کے
پیکر میں جا نہیں، کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ وہ جزو اذان نہیں، نماز واجب ہے، اذان مستحب ہے، ہم واجب کی بات کرتے ہیں، تم مستحب پہ رکے ہوئے ہو۔ جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، آگے سنو، کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ وہ جزو اذان نہیں، اور سناؤ، مشکل کشا امیر خدا رنگ۔ پھر پڑھتا ہوں، میں تیز ہو جاتا ہوں تو کچے اسٹیشن رہ جاتے ہیں۔ مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، جس سے فضائے دشت انا ہے چمن چمن، اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغبن، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن، جس کے بغیر، پھر اس سے بڑا نعرہ سنوں گا، جس کے بغیر چار مکمل، بابا جہاز سے چلا گیا، بابا اس طرح نہیں بیٹھ رہا، اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغبن، جس سے فضائے دشت انا ہے چمن چمن، مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن، بول رہا ہوں، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن، جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، تشہد میں اس کا نام ضروری ہے۔ کافی مجمع بلند آواز نال نعرہ سناؤ، ذرا زور سے بول لو، اس طرح نہیں، کافی مجمع سارے مل کے ذرا زور سے بول لو، ذرا مل کے بول لو، تورات پکارے، زبور پکارے، انجیل پکارے، قرآن پکارے، پھر تم بھی بولو علی علی، پھر تم بھی بولو علی علی، ذرا اونچا بولو، علی علی، دمشق کلندر، علی علی، دمشق کلندر، سارے شہباز پکارے، علی علی، نبیوں کا مولا، علی علی، اللہ کا سپاہی، علی علی، ہم سب کا مولا، علی علی، مولود کعبہ، علی علی، من کن تو مولا، علی علی، منکر کی تباہی، علی علی، ہر دور میں بولو، علی علی، دمشق کلندر، علی علی، شہباز پکارے، علی علی، محسن کی صدا ہے، علی علی، ہم سب کی دعا، سارے محسن کی صدا جس کی ہے، آواز ہے، ہم سب کی دعا ہے، جو بول سکتا ہے، مل کے بولو، جسے علی آتا ہے، اونچا بول کے، دل کھول کے، سمندری، دونوں ہاتھ بلند کر کے سپر آسمانی، حیدری، بابا جی راضی، ہاں بابا، تشہد میں اس کا نام ضروری ہے دوستو، 3 دن کا علی، دیکھو میری طرف سرکار، 3 دن کا علی، 4 دن کا اپنے گھر میں آیا، ماں موجود نہیں، جھولے میں سویا ہوا ہے، غلاف ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا، غلاف ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا امامت کا معصوم قرآن، ولایت کی لامحدود، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ولایت کی لامحدود ولایت کا عظیم حکمران، 3-4 دن کی معصوم عمر، سویا ہوا جھولے میں، ماں موجود نہیں، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں لے کے
علی کائنات میں رزق تقسیم کرنے کے انداز سوچ رہا ہے. جن کی رگوں میں علی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں جو علی کو قبر میں جاننا اور دیکھنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے میرے سوالوں کا جواب بھی علی دے قبر میں, وہ میرے ساتھ چلے. جو کہتا ہے کہ میری قبر میں منکر نکیر آئیں گے اس سے میری بات نہیں. بابا فرشتے ضرور آئیں گے لیکن نام بدلو. قبر میں فرشتے ضرور آئیں گے, اللہ کا واسطہ نام بدلو. ایمان سے بتاؤ ہو مومن, مر جائے قبر میں جائے, فرشتہ آ کے جگائے, آنکھ ملتا ہوا اٹھے, فرشتہ پوچھے تیرا نام کیا ہے, وہ کہے بھی میں مومن ہوں. مومن کہے تیرا نام کیا ہے, وہ کہے میں منکر ہوں. کھل کے نعرہ حیدری. ایک بار پھر اسے فرشتہ اٹھائے تیرا نام کیا ہے, میں مومن ہوں. اچھا آپ کا نام کیا ہے جناب, میں منکر ہوں. تو مومن تو اپنے محلے میں منکر کو برداشت نہیں کرتا. علی آپ کو سلامت. قبر میں اکیلے میں منکر مل جائے, علی تیرے کیا کہنے, اللہ جانے وہ کیا, وہ کہے گا تیری تو تلاش میں تھا میں. ایک منکر تیرا نام کیا ہے, میں نکیر ہوں جی. آئے میں نکیر ہوں. منکر کہتے ہیں جو کبھی مان جائے کبھی نہ مانے, نکیر کہتے ہیں جو چٹا انکار کر دے. مومن کی قبر میں فرشتے ضرور آئیں گے, اللہ کا واسطہ ان کا نام بدلو ورنہ لڑائی کا فساد کا جھگڑا خطرہ بڑھ جائے گا. مومن کی قبر میں آئیں گے مبشر اور بشیر. مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو, بشیر کہتے ہیں اسی وقت خوشخبری کو پورا کرنے والے کو. اٹھائے گا تو کون ہے, مومن ہوں. پہچان پیدا کرا, شناخت پیدا کرا, یا علی مدد. وہ کہے گا پیر مولا علی مدد. دونوں فرشتے مسکرا پڑیں گے, سینے سے لگائیں گے. جو بشیر ہوگا کہے گا ابھی چلتا ہے جنت میں یا بعد میں جائے گا. ایک مبشر ایک بشیر یہ ہوگا. علی سویا ہوا 4 دن کا علی. آ گیا اجدر, سانپ کا بھی جد امجد. ماں موجود نہیں, علی سویا ہوا. آ گیا اجدر نجس العین. جب علی کے پہلے دشمن نے معصوم علی کو محو خواب سمجھ کے علی کی چھوٹی سی سلطنت, جھولے کی پہلی سرحد یعنی جھولے کی لکڑی کو عبور کرنے کی ناپاک جسارت کی بیدار ضمیر علی نے انگڑائی لی. غلاف تار تار ہوا, ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے علی نے قلعہ اجدر میں ڈالے. اللہ اکبر کہا. علی کا پہلا دشمن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ تڑپنے لگا. دیکھتا ہوں کون بولتا ہے. تڑپنے لگا. علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جھولے کی لکڑی پہ رکھ کے اپنے پہلے شکار کو زمین پہ فنار ہوتے دیکھا. علی مسکرا کے بچپنے کے انداز میں کہتے ہیں خبردار پھر ادھر نہ آنا, خبردار پھر ادھر نہ آنا, خبردار پھر ادھر نہ آنا. یہ میری ماں کا جھولا ہے, تیرے باپ کا غار نہیں. آپ جنہیں علی جتنا پیارا لگتا ہے نعرہ حیدری. اچھا جنہیں علی جتنا پیارا لگتا ہے
ظرف ہے، امتحان کا ظرف ہے، جبر کوئی نہیں. جنہیں جتنا پیارا لگتا ہے اتنا بڑا نعرہ حیدری. 10 سال کا علی ہوا. شاباش. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے، میں ابھی رباعیاں پڑھ رہا ہوں. 10 سال کا علی ہوا، نبوت کی گواہی دی. سمجھ میں نہیں آتا. 20 سال کا علی ہوا، بدر فتح کیا. تھک گئے ہو؟ جو تھک گئے صلوات پڑھ لیں. مولا علی دے اگے سلام کرتے ہورا جنتی ملک آسمان والے. علی اسم پڑھتے غوث کتب سارے بڑے اولیاء ولی صدان والے. مولا علی دی کرم تعظیم دم دم دیو جن پریاں سلیمان والے. پر مومنو نبی انہاں نو کردے نہ پسند، نعرہ علی دا جڑے نے لان. نعرہ حیدری. علی تیرے کیا کہنے، علی تیرے کیا کہنے. مجھے علی کی عزت کی قسم، یہ جہاں اسلام آباد میں آج کل ہو رہی ہے بین الاقوامی دانشوروں کی، شاعروں کی، ادیبوں کی بین الاقوامی کانفرنس، جس میں 125 ملکوں سے دانشور آئے ہوئے ہیں، انٹلیکچوئل آئے ہوئے ہیں، جینیس آئے ہوئے ہیں. آپ کے ملک سے صرف 50 ہیں. تو میں ان میں آیا ہوا تھا. رات خورشید شاہ وزیر ہے تعلیم کا، اس کی طرف سے کھانا تھا پرل کانٹیننٹل میں. تو وہاں گئے ہم. تو وہاں ایک چھوٹا سا سٹیج لگا ہوا، اس پہ کوئی مغنی بیٹھا ہوا غزلیں گا رہا تھا. کسی نے توجہ نہیں دی، سب کھاتے پیتے رہے. اس نے آخر میں وہ ایک قوالی شروع کی. آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. مجھے اس پاک دربار کی قسم. آؤ قبلہ. میرے بھائی علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب مدظ اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں. میں ان کے انتظار میں تھا. آج نہیں تو کل. ہاں سارے علی علی کہیں گے. آج نہیں تو کل سارے. ان 125 ملکوں کے دانشور جو تھے، ان میں کوئی روس کے تھے، کوئی امریکہ کے، کوئی زمبیا کے، ہر ملک سے آئے ہوئے. مسلمان بہت قلیل تھے، باقی سارے. لیکن پاک علی کی امامت کی قسم، جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے یہ رات نصیب نہ کرے. جب اس نے کہا آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے، وہ جتنے 800 یا 900 دانشور تھے باہر کے ملکوں کے، انہوں نے دھمال ڈالنا شروع کر دیا. آج یہ خبر نیوز اخبار میں لگی ہے کہ آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. اس پر دھمال ڈالی ہے دوسرے ملکوں کے دانشوروں نے. اب تو ڈوب مرو، وہ پہچان گئے، تمہیں شکل نہیں ہے. نعرہ حیدری. کیا بات ہے. یہ ساری مجلس آج میں جو پڑھ رہا ہوں، میرے محترم چچا سید خادم حسین شاہ صاحب بیمار ہیں 1 مہینے سے. ملک کا بلا شبہ سب سے بڑا عزادار ہے وہ، اور وہ شیخ زید ہسپتال لاہور میں داخل ہیں. کوئی 1 مہینے سے میں کہیں بھی نہیں جا سکا. آج یہاں حاضر ہوا ہوں صرف دعا منگوانے کے لیے. مجھے ابھی اسی فلائٹ سے واپس بھی جانا ہے. تو اتنے مومن دل میں علی علی کر کے دعا مانگ لوگے تو مولا یقیناً انہیں شفا دے گا. میرا ایمان ہے. میں جاؤں تو انہیں مولا شفا یقیناً دے گا. یہ دربار ہی ایسا ہے، خود بیمار ہوتے ہیں. یہ خود بیمار ہوتے ہیں، لیکن شفا مانگو تو دوسرے کو ضرور شفا دیتے. سلامت رہو بھائی، سلامت رہو.
مجھے کہا گیا تھا کہ میرے بھائی کے آنے تک بند. قبلہ کئی دفعہ کربلا کا بیمار 40 سال خون رویا. شاباش 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 شاباش. پورے 40 سال خون رویا. بابا میں نوکر ہوں تیرا, میں پیدا ہی اسی لیے ہوا ہوں. جنہوں نے مصائب سنے ہیں مجھ سے وہ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا عشق ہے. سیکت الاسلام کے بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہوں, اور یہ بھی روئیں گے, میں بھی روؤں گا, آپ بھی روئیں گے. ایمان سے بتاؤ, آنکھ میں زخم ہو, آنسو آ جائے, آنسو میں ہوتی ہے نمکینی, آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. 40 سال خون رویا ہے سجاد. 40 سال. جب وقت وفات یا شہادت قریب آیا, سرکار باقر نے اپنے زانوں پہ سر رکھا. کہتے ہیں بابا اب کیوں رو رہے ہو؟ رو کے کہتے ہیں ایک حسرت ہے. بابا کون سی حسرت؟ کہا باقر ذرا سر جھکا. باقر نے سر جھکایا, زخمی ہونٹوں سے باقر کی پیشانی چوم کے. سجاد کہتے ہیں باقر حسرت یہ ہے جتنا تیرے دادا حسین کو رونے کا حق تھا میں رو نہیں سکا. جتنے تیرے دادا کو رونے کا حق تھا میں رو نہیں سکا. میں بہت اپنے والد کی چونکہ بیماری کی شفا کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, اور اسی لیے جی چاہتا ہے مصائب میں ایسے پڑھوں کہ میں مر جاؤں. مولا تیری زندگی دراز کرے. جس انداز میں تو سن رہا ہے سن نہیں سکے گا آگے. مجھے علی کی عزت کی قسم, کائنات میں سجاد جیسا میں نے نہ کوئی غیرت مند دیکھا نہ کوئی مظلوم دیکھا. ابھی تم بیٹھے ہو, یہ نوجوان بیٹھے ہیں, کوئی ایک نوجوان مجھے بتا دے اس کے ساتھ پردہ دار آ رہا ہو اسی بازار سے, کوئی کہہ دے یہ کون جا رہی ہے. نوجوان لڑ پڑے گا, الجھ پڑے گا. پردہ دار ہو بھی کائنات کا شریف. مجھے علی کی عزت کی قسم, تم تو روتے روتے تھک جاتے ہو. بھائی عاشق جعفری صاحب, سفیر شاہ صاحب, علامہ غضنفر صاحب قبلہ, 2 لفظ میں پڑھتا ہوں. اللہ جانے کیسا معیار تھا سجاد کے صبر کا. جب شام سے رخصت ہو کے مدینے گیا ہے نا, مدینے گیا ہے, مجھے علی کی عزت کی قسم بہت بڑی بات تھی شام سے زینب کا مدینے جانا. تمہارے بڑے بڑے عزیز دبئی چلے جاتے ہیں, لندن چلے جاتے ہیں, 20 سال وہاں رہتے ہیں. جب واپس آتے ہیں لینے جاتے ہو لاہور یا اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ, 20 سال کے بعد بھی اگر رشتہ دار جہاز سے نیچے اترے تو بھائی کہتا ہے وہ میرا بھائی آ رہا ہے, بہن کہتی ہے وہ میری بہن آ رہی ہے, دور سے پہچان لیتے ہو. مجھے علی کی بیٹی کی چادر کی قسم اتنی غریب ہو گئی تھی, 1 سال بعد آئی. سگا بھائی حنیف محمد حنفیہ کہتا ہے ضعیفہ کہیں زینب کو دیکھا ہے؟ بولو بھائی, کہیں زینب کو دیکھا ہے؟ بی بی کہتی ہے حنیف پہچان, محمد حنفیہ میں زینب ہوں. یہ تو حال تھا. اب کہتے ہو مصائب پڑھو. اگر مصائب سنو گے تو کربلا کی مائیں ہیں عجیب. سجاد 23 سال کا. مجھے علی کی عزت کی قسم جب مدینے والے پوچھتے تھے نا سجاد سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی,
رو کے بیمار کہتا تھا شام شام شام، میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا۔ سجاد کہتا تھا شام، تیسری دفعہ سجاد شام کہتا بے ہوش ہو جاتا۔ علی کی عزت کی قسم جب ہوش آتا لوگ پوچھتے مولا کربلا میں اتنے ظلم ہوئے، تیرے بابا کے اتنے قاتل تھے، اتنے ظلم ہوئے۔ سجاد کہتا تھا ٹھیک ہے لیکن خون شام نے رلایا۔ مولا کیسے کیسے؟ اس وقت سجاد سوال کرتا تھا میرے بابا کے قاتل کتنے تھے؟ کوئی کہتا 2.5 لاکھ، کوئی کہتا 3 لاکھ۔ سجاد منہ پہ ماتم کر کے کہتا جب دمشق کی سرحد پہ ہم پہنچے ہیں اس وقت میری پھوپھی کے قاتل تقریباً 6 لاکھ تھے۔ کسی کے ہاتھ میں آگ تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں تھی۔ آ کے شبر کا ہاتھ چومتے، کہتے انہی ہاتھوں سے محمد کے نواسے پہ چھری اور خزن چلایا تھا۔ رو کے کہتا میں سجاد کہتا میں کہتا ہٹ جاؤ میری پھوپھی آ رہی ہے۔ اس وقت کہتے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ شمر اشارہ کرتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی آگ مارتا، جو جس کے جی میں آتا وہ پھینکتا۔ سجاد کہتا ہے اس وقت میری ماں رباب قیدیوں کی قطار سے نکلی، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نکل کے اس نیزے کے قریب گئی جس پر میرے بابا حسین کا سر سوار تھا۔ نیزے سے سر ٹکرا کے میری ماں رباب نے کہا حسین میں سید زادی نہیں تیری کنیز ہوں، معجزہ دکھا میرے ہاتھ چھوٹ جائے۔ سجاد کہتا ہے میں نے دیکھا نیزے کو حرکت ہوئی، میری ماں کے ہاتھ چھوٹ گئے، ادھر میری ماں کے ہاتھ کھلے۔ سجاد کہتا ہے میں نے دیکھا میری ماں رباب کبھی زینب کے سامنے، کبھی کلثوم کے سامنے، کبھی رقیہ کے سامنے کہتی یہ علی کی بیٹیاں ہیں، انہیں نہ مارو، یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، میں کنیز ہوں، مجھے پتھر مارو۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، حوصلہ حوصلہ میرے بھائی۔ میں 2 لفظ پڑھتا ہوں اللہ، صرف 2 لفظ پڑھتا ہوں۔ میرے ذمہ 4 مضمون لگائے گئے لیکن نہیں تیری طبیعت جہاں ہے میں وہی مضمون پڑھوں گا۔ حسین کی غربت کی قسم اگر رونا چاہتے ہو قسم ہو بھائی میری تائید کرتے آنا، جہاں میں ذرا بھی کم پڑھوں مجھے بتا دے آپ تاکہ میں صحیح پڑھتا جاؤں۔ اور اگر رونے کا حوصلہ ہے، خصوصاً میرے نوجوانوں جنہوں نے نعرے لگائے ہیں، تمہارے دل میں اگر حوصلہ ہے تو سیدوں سے میں اجازت لے کے 2 لفظ پڑھتا ہوں۔ میرے لیے ہے بہت مشکل ہے۔ علی کی عزت کی قسم، کسی نے شام کا بازار دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ بہت سے ظاہر بیٹھے ہوگے، میں کئی دفعہ گیا ہوں۔ یہاں سے لے کے یہ سامنے جہاں دربار وقی اتنا ہے، اتنے بازار میں 9 لاکھ کا ہجوم، درمیان میں علی کی بیٹیاں، اس انداز میں بے غیرت نوجوان شام کے ڈھول کے بجاتے ہوئے قریب سے گزرتے۔ علی کی بیٹی کہتی بار الہ تجھے واسطہ ہے مجھ زینب کا، آج کے بعد کسی شریف زادی کو بازار نہ دکھانا۔ سلام کرو ماتم، کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم۔ زیادہ سے زیادہ قبلہ 2 منٹ یا 1 منٹ، اس سے زیادہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے، مجھے غریب۔ شاباش میری بیٹی، شاباش میری ماں، رو جتنا رو سکتی ہے، مجمع اپنا ہے۔ وہ سکینہ تھی جہاں روتی، زینب کہتی نہ رو، شبر تماچے مارے گا۔ شاباش، روتے آؤ جسے رونا ہے، شرم کر کے کوئی نہ روئے۔ روتی ہے میری ماں، یہ روئے نہ روئے تم ضرور رو۔ حوصلہ سنبھال لو نوجوان کو، کوئی نہیں، کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو ہونے دو۔ جعفری صاحب مولا آپ کو بھی شفا دے، میرے بابا خادم حسین شاہ کو بھی شفا دے، لیکن 2 لفظ میں سے سن لو۔ اور سر پہ چادر رکھ کے شام کے وقت
بی بی زینب کی چادر کو رونے والی مستورات، مجھے غریب کی غربت کی قسم 4 دفعہ بی بی زینب کو چادریں ملی ہے، لیکن جب چادر ملتی تھی شمر کہتا تھا نیزوں سے اتار لو، نیزوں سے اتار لو۔ اس وقت سجاد کہتا نہیں جوڑنے دیتے، کیوں چادریں لیتی ہے؟ سلامت رہو، روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ۔ 2 لفظ پڑھ کے میں چھوڑتا ہوں، 2 لفظ پڑھ کے، مجھے یقین ہے تم نہیں سن سکتے۔ شاہ جی 1445 میل، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، 2.5 لاکھ بدماشوں کے ہجوم میں ایک چادر مانگتے مانگتے آ گئی شام میں، آ گئی بازار میں، مر نہیں جاؤ گے، آ گئی بازار میں، عبور کر آئی بازار۔ او سیدو میں نہیں پڑھ سکتا، بازار ہے، میں آگے پڑھ نہیں سکتا، یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں جی سننا چاہتا ہے آگے سنے گا۔ بازار عبور کر آئے، پہنچ گئے باب الساعات پہ۔ او میری ماں، باب الساعات ایک چوراہا ہے جس پہ 6 بازار ملتے ہیں، 6 بازاروں کی 6 لاکھ کی خلقت، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی تالیاں بجاتا ہے۔ یہاں بی بی زینب 18 سیدزادیاں چپ کر کے پڑھ دوں، سن لوگے اس انداز میں، کوئی سنے نہ سنے اس کی اپنی مرضی ہو۔ میری ماں تم ضرور سنو، اس انداز میں چپ کر کے زینب نے 15 اذانیں اسی چوک میں سنیے قبلہ، 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے علی کی بیٹی چپ کر کے اس انداز میں رو گئی۔ پکڑ لو، کوئی نہیں میری ماں۔ ہاں کیا کروں؟ بس کروں؟ مومن کہتا ہے بس کر، تو کہتا ہے بس نہ کر۔ اگلا لفظ سن، 15 اذانیں 3 راتیں 3 دن۔ او میری ماں اب یہ سنے یا نہ سنے، 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑے کھڑے۔ جب آدھی رات گزری، تیسرے دن جب آدھی رات گزری، یزید کے دربار کا دروازہ کھلا۔ اب کوئی سنے یا نہ سنے، مجھے علی کا واسطہ، مجھے معاف کر دینا، بیبیوں تم بھی معاف کر دینا۔ یزید کے دربار کا دروازہ کھلا، زینب نے دیکھا، کلثوم نے دیکھا، زجر ابن قیس ملعون، زجر ابن قیس، اس کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، وہاں سے نکلا، کبھی سر کو اس طرف، کبھی سر کو اس طرف، کبھی سر کو اس طرف کرتا ہوا یہ آگے بڑھا۔ آواز آئی زینب کی، او حسین مظلوم۔ میں نے پہلے کہا جی قبلہ اگر میں غلط پڑھوں زینب میری شفاعت نہ کرے۔ کبھی سر کو یوں اچھالتا تھا، کبھی یوں اچھالتا تھا، کہتا تھا لے آؤ جی۔ ایک لفظ سن لو، ایک لفظ۔ حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا،
ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔